دوستو احرام مصر کا شمار دنیا کے 7 بڑے عجائبات میں ہوتا ہے اور بلا شبہ یہ عظیم ترین انسانی تعمیرات ہیں جنہیں آج کی موجودہ سائنس اور انسانی عقل بھی حیرت سے تک رہی ہے۔ ہزاروں صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ہزاروں محققین احرام مصر کے جادوئی راز جاننے کی کوشش میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ آخر اتنے عظیم الشان احرام تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا۔ مگر زمانے قدیم کی مصری تہذیب کے لافانی یادگار ان احرام کے راز کو جاننے میں ناکام رہے ہیں۔ لہٰذا کسی نے احرام مصر کو علم اور تکنیک کا خزانہ قرار دیا تو کسی نے اسے شیطانی طاقتوں کی کار فرمائی کا نتیجہ قرار دیا، کسی نے ہورس دیوتا سے منسوب کیا تو کسی نے غیر انسانی مخلوق یعنی ایلین سے منسوب کر دیا۔ مگر در حقیقت ان احراموں کی تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ اسے کس نے اور کیسے بنایا اور یہ آج تک قائم کیسے ہیں؟ یہ سوالات ہم سائنسی تحقیق اور قرآنی حوالوں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ماہر آثار قدیمہ اور تمام محققین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ان احرام کی تعمیر کا مقصد مصر کے فرعونوں اور شاہی خاندان کو ان میں مدفون کرنا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں میں اس وقت یہ عقیدہ موجود تھا کہ تدفین کے بعد اگر کسی شخص کے جسم کو محفوظ کر کے رکھ دیا جائے تو ایک خاص وقت کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اسی لیے ان مصری لوگوں نے اپنے وقت کے بادشاہ جن کو فرعون کہا جاتا تھا ان کی ممیز بنا کر یا انہیں حنوط کر کے ان احراموں میں محفوظ کر دیا تاکہ وہ بنا کسی کی چھیڑ چھاڑ کے ایک لمبی نیند لے سکیں۔ اس کے علاوہ یہ مصری لوگ اس فرعون بادشاہ کی دولت مثلاً سونے، چاندی، ہیرے جواہرات، کھانے پینے کا سامان، حتیٰ کہ اس کی بیویاں اور کنیزیں بھی اس کے ساتھ ہی دفنا دیا کرتے تھے تاکہ جب وہ فرعون دوبارہ نیند سے بیدار ہو یعنی زندہ ہو تو اسے ہر چیز وہیں موجود مل جائے۔ احرام مصر کے اندر بہت سی عبارتیں بھی لکھی ہوئی دیکھی گئی ہیں جس پر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے ان لوگوں کی نیند کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے، اور وقت نے یہ ثابت بھی کیا کہ جو بھی ان احرام کے اندر ہیرے جواہرات یا تحقیق کر کے ان کے رازوں کو جاننے کے لیے داخل ہوا تو ان احراموں کی نحوست کا شکار ہو کر طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو گیا۔ دوستو یہ احرام مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 10 میل کی دوری پر واقع ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اب تک کل 138 چھوٹے بڑے احرام یہاں دریافت ہو چکے ہیں جنہیں آج سے تقریباً 6500 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے ان احراموں کو ہیروڈوٹس نے 450 قبل مسیح میں دریافت کیا اور انہیں پائرس کا نام دیا۔ اس دور کے اندر ان احراموں کی بلندی 481 فٹ تھی، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور موسمی اثرات کی وجہ سے یہ صرف 450 فٹ تک رہ گئی ہے۔ بغیر چھت کے عمودی بلندی میں موجود ان قدیم احراموں نے انسانی عقل کو وقت حیرت میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے پتھر کا وزن بھی 2 ٹن ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 30 ٹن وزن کے پتھر بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ ان احراموں کی بیرونی سطح چکنی اور ہموار تھی، جس کی وجہ چونے کے پتھر یا کرومائٹ کا استعمال تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو دھنک یا کوس و قزح کے رنگ نظر آیا کرتے تھے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چونے کے پتھر چوری کر کے لوگوں نے اپنے گھر کی زینت بنا لیے۔ ان احراموں کی تعمیر میں ایسا مسالہ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ کسی جوڑ کا ذرا برابر نشان بھی موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بنا کسی مسالے کے ان احراموں کو صرف پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہو۔ اس کے علاوہ ان احراموں کی دیواروں میں 0.008% کا فرق موجود ہے، جبکہ یہ بات جان کر آپ کو حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا کہ آج کی 21ویں صدی کی تیار کردہ عمارتوں میں بھی اس سے کہیں زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ نپولین نے جب مصر کو فتح کیا تو اس کے دل میں ان احراموں کے راز کو جاننے کا شوق پیدا ہوا، لہٰذا تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ احرام کی مشرقی سمت عین مشرق کی جانب اور باقی سمتیں عین اسی قطبین پر موجود ہیں، اور صرف ایک احرام کی تعمیر میں اتنے پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ اس سے پورے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے، اور مزید کہ اگر ان پتھروں کی سلوں کو 1 فٹ کی سلوں میں کاٹ لیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پتھر پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہزاروں سال قبل ایسا کیسے ممکن ہوا؟ کیا صدیوں پہلے کا انسان قطب نما کا استعمال جانتا تھا؟ اس وقت میں ایسی کون سی ٹیکنالوجی موجود تھی جو ہم آج کے انسانوں کے پاس بھی موجود نہیں ہے؟ کیونکہ آج کی کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی احرام مصر کو تعمیر نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی مشینری اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہے۔ لہٰذا انہی خصوصیات کی بنا پر ایک مکتبہ فکر مصر کے ان احراموں کی تعمیر میں جادوئی عناصر اور خلائی مخلوق کے حصہ لینے کا دعویٰ کرتا ہے۔ دوستو غزہ کے مقام پر موجود 3 احرام جن کے نام خوفو، خافرہ اور منکاور ہیں، اور انہی کا شمار دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں بھی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا احرام خوفو ہے جس کا مجموعی وزن 7 کروڑ ٹن ہے۔
اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ در حقیقت یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ ہزاروں سال قبل بنا قطب نما، بنا کرینوں اور دوسرے آلات کی موجودگی کے بغیر ان بھاری پتھروں کو اونچائی پر کیسے لے جایا گیا؟ ان اہراموں کی تعمیر سے متعلق کئی کہانیاں عام ہو چکی ہیں، لہٰذا ان سے حقیقت کو ڈھونڈ کر نکالنا نہایت مشکل ہو گیا ہے۔ مثلاً ہیروڈوٹس کے مطابق ان اہراموں کی تعمیر میں 1,00,000 مزدوروں نے حصہ لیا، جنہوں نے 20 برس تک دن رات محنت کر کے ان عجائبات کو تیار کیا، اور سینکڑوں ٹن پتھر اتنی نفاست سے جوڑے کہ ان کے درمیان جوڑ کی لائن تلاش کرنا بھی ناممکن ہے۔ جبکہ مصر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے دستی اوزاروں کی مدد سے ان پتھروں کی سیلوں کو تراشا اور انہیں وسیع صحرا سے گھسیٹتے ہوئے ان جگہوں پر لائے جہاں پر یہ اہرام تعمیر ہیں، یا دریائے نیل سے تراتے ہوئے انہیں غزہ تک پہنچایا گیا اور یوں ریگستان میں پہنچا کر اہرام تعمیر کیے گئے۔ مگر در حقیقت دوستوں، قدیم زمانے کے لوگ اس قدر ناقابل یقین حد تک درستگی کے ساتھ یہ عمارات تعمیر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پتھروں کی کانوں سے 26 لاکھ پتھروں کو کاٹنے کے لیے لاکھوں مزدور درکار تھے۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے اتنا سرمایہ حکومت وقت نے کہاں سے فراہم کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ نہ ہی اس زمانے میں کوئی ڈائنامائٹ اور نہ ہی کوئی دھماکہ خیز مواد موجود تھا کہ ان پتھروں کو تراش کر یا توڑ کر ان سے اہرام تعمیر کروائے جا سکیں۔ اس کے علاوہ ڈوگن قبیلے میں بسنے والے افراد آج بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان کو ابتدائی علم سائرس نامی ستاروں سے آنے والے ایک مافوق الفطرت کردار نیمو نے سکھایا، اور اہرام مصر کی تعمیر بھی اسی کا کارنامہ ہے، جبکہ یہ بھی در حقیقت ایک کہانی ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، ایک انتہائی اہم نظریہ یہ بھی ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر میں آسمان سے آنے والی غیر انسانی مخلوق نے حصہ لیا، جس میں ہورس نامی دیوتا کا نام قابل ذکر ہے، جسے روشنی کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی نے ان اہراموں کو تعمیر کیا۔ مگر در حقیقت یہ ہورس دیوتا کون تھا؟ دوستو، فری میسن نامی خفیہ تنظیم سے یقیناً آپ میں سے زیادہ تر لوگ واقف ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس تنظیم کے تانے بانے اہرام مصر سے ملائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فری میسن نامی خفیہ تنظیم اسی ہورس دیوتا کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہے اور اسے نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہم زمین پر بسنے والے تمام افراد کو نظر میں رکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس ہورس دیوتا کی آنکھ اہرام سے ابھرے گی اور اس طرح ان کی عالمی حکومت قائم ہو جائے گی، یعنی کہ ون ورلڈ آرڈر کے بعد ان کا مسیحا اہرام سے نکل کر زندہ ہوگا اور وہ اس کی قیادت میں پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ایک آنکھ والے شخص کا تصور اسلامی روایات میں دجال سے وابستہ ہے۔ آج کی موجودہ سائنس کی حالیہ دریافتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہرام کی تعمیر سے متعلق تمام نظریات غلط ہیں، کہ ان اہراموں کو گرینائٹ کے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر انہیں اونچے راستے یا ریمپ کے ذریعے اوپر پہنچایا گیا، کیونکہ در حقیقت یہ اہرام مصنوعی پتھروں سے بنائے گئے ہیں، جس کی تصدیق کئی سائنسی تجربات کے ذریعے کی گئی ہے۔ آئیے دوستو، اس عظیم عمارات اور عجائبات کی بناوٹ کا ذکر قرآن پاک جیسی مقدس کتاب میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر ان اہراموں کی تعمیر کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال قبل موجود ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: اے حمان، تو میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا، پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بنوا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا سراغ لگا سکوں۔ اس آیت مبارکہ میں فرعون حمان کو حکم دے رہا ہے کہ میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا کر ایک بلند عمارت بنواؤ۔ اس کے علاوہ اس آیت میں مصری تہذیب کے طرز تعمیر کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ عمارات مٹی کو آگ میں پکا کر مصنوعی پتھر بنا کر تعمیر کی جاتی تھیں۔ جبکہ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: فرعون نے کہا، میرے لیے ایک بالا خانہ بنوا، شاید کہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے خدا کو دیکھوں۔ دوستو، مصر کی تاریخ کئی ادوار پر مشتمل ہے، جس میں ہر دور کو ایک سلطنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان ادوار میں چوتھا دور تاریخ مصر میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی دور کے اندر یہ اہرام مصر تعمیر ہوئے، جبکہ اس سے پہلے کا دور اس فرعون کا تھا جو حضرت موسیٰ کے دور میں زندہ تھا۔ اس فرعون کو رامسس دوئم بھی کہا جاتا ہے، جو 1213 قبل مسیح میں پانی میں ڈوب کر غرق ہوا۔ رامسس دوئم کا ایک وزیر بھی تھا جو کہ ماہر تعمیرات بھی تھا۔ ممکن ہے کہ قرآن کریم میں حمان نام کے جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسی وزیر کے بارے میں ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حمان اس دور میں کسی وزیر کا لقب ہو جو فرعونوں کے لیے تعمیرات کیا کرتا ہو اور اسے علامتاً حمان کہا جاتا ہو، جیسے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ رامسس دوئم نے ایک نئے شہر کی بنیاد بھی رکھی جو آج کے دور کے کنتیر میں واقع ہے، اور یہ قاہرہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا دارالحکومت بر رامسس کہلاتا تھا، جبکہ یہ شہر بعد میں تباہ ہو گیا، اور اس شہر کی تباہی سے متعلق قرآن پاک میں یوں ذکر موجود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں
کہ فرعون کی قوم والے جو کچھ بنا رہے تھے ہم نے اسے برباد کر دیا اور ان کی اونچی اونچی عمارتوں کو مسمار کر دیا۔ دوستو، اس شہر کے تباہ ہونے کا ذکر اس لیے موجود ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون نے یعنی رامسس دوئم نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے اللہ پاک نے اسے غرق کر کے اور اس کی تمام تعمیرات کو مسمار کر کے تباہ کر دیا۔ مگر اس کے بعد آنے والے فرعون نے یعنی چوتھے دور کے فرعون نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، اس لیے اس دور میں تعمیر کیے جانے والے یہ اہرام اب تک محفوظ ہیں۔ یہ اہرام 5 سے 6 ہزار سال قبل تعمیر کیے گئے۔ اس دور میں انسانیت تاریخ لکھنا نہیں جانتی تھی، یہی وجہ ہے کہ ان اہراموں سے ہزاروں کہانیاں وابستہ ہیں، جبکہ ان گنت ناول لکھے اور بے تحاشا فلمز بھی بنائی جا چکی ہیں۔ مگر ان اہراموں کے لاکھوں راز کھولنے کے باوجود کروڑوں راز پردوں میں کہیں چھپے ہوئے ہیں، جو ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں انسانیت پر کھلتے رہیں گے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔